Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine and doing your work very well. Dear students, last time हमने lesson number 3 जो है poem Try Again उसको डिस्कस किया था, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं. लेसन नंबर 3 जो टॉपिक था हमारा ट्राई अगेन, उसकी एक्सरसाइज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो आंसर द क्वेश्चन हैं पोएम के अंदर में से, पेज नंबर 28 पर पोएम के अंदर से जो उसके क्वेश्चन हैं 3 क्वेश्चंस, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड परसिवियर मीन्स. व्हाट डज द वर्ड परसिवियर मीन्स. लफ्ज़ परसिवियर यानी मुस्तकिल मिजाजी से क्या मुराद है? मुस्तकिल मिजाजी का मतलब यही होता है कि साबित कदम रहना, जितनी भी मुश्किलात हैं उसके बावजूद अपनी बात पर, अपने काम पर डटे रहना, कंटिन्यू रखना, उसको कहते हैं परसिवियर, मुस्तकिल मिजाज. तो यहाँ पर उसका यही आंसर लिखेंगे हम. इट मीन्स to go on trying continually. It means to go on trying continually in spite of difficulties. इसका मतलब यही है कि मुश्किलात के बावजूद go on trying continually, मुसलसल अपनी कोशिशें जारी रखना. तो यहाँ पर हमने जो पोएम पढ़ी है ट्राई अगेन, इसका लेसन यही है कि बार बार हमने कोशिश किए जानी है, चाहे जिस तरह के भी हालात हों. जब तक हम अपना मकसद हासिल ना कर पाए हमें अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए. तो उसी रेफरेंस के मुताबिक यहाँ पर यही आंसर इसका होगा. इट मीन्स टू गो ऑन ट्राइंग कंटिन्यूली इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद मुसलसल कोशिशें किए जाना, उसका परसिवियर का मतलब यहाँ पर ये मुराद है उसका. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिसग्रेस. एक्सप्लेन दिस सेंटेंस. कि अगर हम स्ट्राइव, अगर हम स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इट इज़ नॉट डिसग्रेस, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है. इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है इट मीन्स स्ट्राइविंग अगेन एंड अगेन इज़ नॉट ए डिसग्रेस. इसका मतलब ये है कि स्ट्राइविंग अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिशें जारी रखना, इज़ नॉट ए डिसग्रेस, ये कोई डिसग्रेस वाली, बेइज्जती वाली बात नहीं है, बल्कि ये क्या है? इट इज़ क्रेडिट. ये तो क्रेडिट है, इज़्ज़त वाली, एजाज़ की बात है ये तो, कि बंदे ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि वो बार बार अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है. तो ये होती है असल चीज़, कि बार बार कोशिश करना कोई शर्म वाली बात नहीं है, बल्कि एजाज़ की बात है कि बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, अपना काम जारी रखे हुए, अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है. तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन. कि बार बार इस पोएम के अंदर हमने पढ़ा है कि हर स्टैंजे में, हर दूसरी लाइन के बाद उसने यही बात की है कि ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो. तो सवाल ये पूछ रहा है कि यहाँ पर उसके बार बार इसको रिपीट करने का मकसद क्या है? उसके रिपीट करने का मकसद ये है कि वो हमें इनकरेज करना चाहता है, हमें हिम्मत दिलाना चाहता है कि जिस तरह के भी हालात हों, जो भी सीन बन रहा हो, उसके बावजूद भी हमने क्या करना है? अपनी कोशिशों को जारी रखना है. तो उसका आंसर यही होगा हमारा, द पोएट इज़ रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन. द पोएट इज़ रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन. ट्राई अगेन का सेंटेंस वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस लिए? टू एनकरेज अस. टू एनकरेज अस, हमें इनकरेज करने के लिए, हमें हिम्मत दिलाने के लिए बार बार. इसीलिए वो सेंटेंस बोल रहा है कि बस यही एक ही सबक है, एक ही लेसन है, इसी पर कारबंद रहो, आप अपने मकसद को पा लोगे. कि ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो.
تو یہ تو تھے پوئم کے اندر سے جو کویشچن سے فاسٹ 3. اس کے بعد آگے اس کی پیج نمبر 29 پر جو اس کی ایکسرسائز ہے اس کے کویشچن اس کی طرف آتے ہیں. اس میں اس نے پوچھا کہ واٹ از دا لیسن ٹاٹ ان دا فرسٹ اسٹینزا. فرسٹ اسٹینزا جو ہم نے پوئم کا پڑھا ہے اس کے اندر اس نے ہمیں کیا لیسن دیا ہے. لیسن کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر یہی لیسن دیا ہوا ہے کہ خدا را خواستہ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں، فرسٹ اٹیمپٹ میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، تو ہمیں اپنی کوششیں ترک نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ ہم نے کنٹینیولی اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. وہ ہمارے لیے اچیومنٹ ہوگی. تو اس کا آنسر یہی ہوگا پہلے کوشچن کا ایکسرسائز میں سے. The first stanza tells us that we should not be sad at failure. اس اسٹینزے کے اندر ہمیں جو مین پوائنٹ یہی چیز بتائی گئی ہے کہ we should not be sad. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، افسردہ نہیں ہونا چاہیے ایٹ فیلئر، ناکامی پر. اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہمیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہوگا؟ if we keep on working continually we will succeed. اگر ہم مسلسل اپنا کام جاری رکھیں گے، فیلئر کے بعد بھی ہمت نہیں ہاریں گے، اگر ہم اپنا کام جاری رکھیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ we will succeed. ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہی مین پوائنٹ اس نے اسی جو پوئم کا پورا اس کا کنسیپٹ تھا، جو پورا تھیم تھا، وہی اس نے اس پہلے اسٹینڈزے کے اندر یہی چیز بتا دی ہے، کلیئر کر دی ہے کہ ہمیں سیڈ نہیں ہونا چاہیے لوز کرنے پر، فیلئر پر، بلکہ کنٹینیولی ورک کریں گے تو وی ول سکسیڈ، ہم کامیاب ہو جائیں. اس کے بعد سیکنڈ کویشچن ہے واٹ کین وی لرن فرام فیلئر. ناکامی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا سبق مل سکتا ہے ہمیں؟ ناکامی ہمیں مزید محنت کرنے کی، مزید اور زیادہ، پہلے سے زیادہ کوشش کرنے کا سبق دیتی ہے. تو اس کا یہی آنسر لکھیں گے ہم. We can learn from failure that we should take more daring steps to reach our goal. ناکامی ہمیں یہ سکھاتی ہے. We can learn from failure. ہم ناکامی سے یہ سیکھتے ہیں that we should take more daring steps. کہ ہمیں مزید جرأت مندی والے، بہادری والے سٹیپ اٹھانے چاہیے ٹو ریچ آور گول، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد تک پہنچنے کے لیے. نہ کہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے ایک دفعہ ناکامی پر افسردہ ہو کے، نہیں بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو فیلئر، ناکامی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے ہاؤ از فیلئر ناٹ اے ڈسگریس. کہ ناکامی جو ہے وہ بے عزتی والی بات نہیں ہے. کیسے، کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ ڈسگریس، ڈسگریس کی بات نہیں ہے فیل ہونا، ناکام ہونا. تو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو جب کامیابی ہمیں مل جائے گی تو پھر یہ ڈسگریس والی بات کہاں سے ہوگی؟ تو ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرنے سے تو ہمیں کامیابی مل رہی ہے. جب کامیابی مل رہی ہے تو پھر اس میں ڈسگریس والی تو بات ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. تو اس کا آنسر بھی ہمارا یہی ہوگا if we go on trying we will succeed at the end. اگر ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے تو اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ پر آخر کار ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. So it is not a disgrace. اسی لیے یہ کوئی ڈسگریس والی بات نہیں ہے. کیوں؟ جب کامیابی ملتی ہے تو پھر ظاہر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے ہاؤ مینی ٹائمس شوڈ وی ٹرائی. کتنی مرتبہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے؟ تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کتنی مرتبہ کرنے چاہیے. جب تک ہمیں کامیابی نہیں مل جاتی ہمیں اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وانس ٹوائس تھرائس، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ. جب تک مقصد نہیں حاصل ہو پاتا ہمیں
اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. وی شوڈ، اس کا آنسر یہی لکھیں گے، وی شوڈ کیپ آن ٹرائنگ اگین اینڈ اگین انٹل وی سکسیڈ، کہ جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے، واٹ شوڈ وی ڈو ایف وی فائنڈ اوور ٹاسک ہارڈ؟ اگر ہمیں اپنا کام جو ہے مشکل لگے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کوشش جاری رکھیں اپنی. تو اس کا آنسر بھی یہی ہوگا ہمارا، ایف وی فائنڈ اوور ٹاسک ہارڈ، اگر ہمیں لگتا ہے ہمارا کام مشکل ہے، وی شوڈ ٹرائی اگین، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے، دوبارہ کوشش، ود پیشنس، صبر تحمل کے ساتھ اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے. اگر ہمیں لگتا ہے ہمارا کام مشکل ہے، ایک دفعہ اٹیمپٹ کرنے سے وہ نہیں ہو پاتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تحمل کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے، اس نے پوچھا کہ گیو این ایگزامپل آف اسٹرگل فرام یور لائف، اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے آپ نے کوئی اسٹرگل کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کوئی اپنا مقصد حاصل کیا ہے محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، تو اس کے بارے میں آپ رائٹ کریں. تو یہ لاسٹ کویسچن ظاہر ہے یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی پرسنل اس کے مطابق، تو آپ ہر بندہ اپنی، ہر اسٹوڈنٹ اپنی پرسنل ایکسپیرینس یہاں پر کوٹ کرے گا کہ فلاں چیز تھی، کوئی مثال اپنے طور پر اپنے سراؤنڈنگ سے آپ خود وہ ایگزامپل پیش کریں گے کہ فلاں بندے نے اس طرح سے محنت کر کے کامیابی حاصل کی. تو اس طرح سے یہ اس کی ایکسرسائز آپ کمپلیٹ کریں گے، پریپیئر کریں گے اس کو. تھینک یو ویری مچ.